ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پیدائش کے فوراً بعد ہمارا مذہب متعین کر دیا جاتا ہے اور ہم ساری زندگی اس کے تحفظ میں لگے رہتے ہیں جسے ہم نے چنا ہی نہیں ہوتا۔ اس اعتراض کی بنیاد لا اکراہ فی الدین پر ہے کہ دین میں جبر نہیں، لیکن پیدائش کے وقت ہم پر دین اسلام جبراً مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ایسے اعتراضات کا اصل نشانہ اسلام ہوتا ہے، ورنہ اعتراض کرنے والوں کو پیدائش کے وقت بچوں کو ملحد، قادیانی، یہودی یا عیسائی بنا دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ نو مولود بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کی اصل ایمان باللہ ہے۔ خالق کی معرفت اس کی فطرت میں موجود ہوتی ہے اور اس فطرت کو کوئی لاکھ دبانا چاہے یہ اس کے لا شعور میں موجود ہوتی ہے، جو ہر قسم کے دنیاوی سہارے چھوٹ جانے پر لا شعور سے شعور تک کا سفر خود بخود طے کر لیتی ہے۔ بچے کو دین فطرت یعنی اسلام کا پیروکار بنانا عین فطری ہے، لیکن اسے اسلام سے ہٹا کر کسی دوسرے مذہب کا پیروکار بنا دینا یہ ایک غیر فطری چیز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ باشعور ہونے پر اس کے سامنے ادیان عالم کا تقابلی جائزہ پیش کیا جائے تو وہ بالآخر دین اسلام کے دامن میں ہی۔ اس پر اعتراض کرنا ایسا ہی غیر منطقی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ پیدائش کے فوراً وقت ہماری مخصوص غذا متعین کر دی جاتی ہے جسے ہم نے اپنے لیے چنا نہیں ہوتا، یا یوں کہا جائے کہ پیدائش کے وقت ہماری شہریت متعین کر دی جاتی ہے اور ہمیں ساری زندگی اس ملک کی شہریت کا دفاع کرنا پڑتا ہے جس ملک کی شہریت کا ہم نے خود چناؤ نہیں کیا ہوتا۔ انسان جس ملک میں پیدا ہوتا ہے اس کی شہریت اسے قبول کرنی پڑتی ہے اور اسے اس کے قوانین کا احترام کرنا پڑتا ہے، ان کی پابندی کرنی پڑتی ہے، بصورت دیگر اسے سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو اس کا دین اسلام ہے اور وہ اسلام کے قوانین و ضوابط کی پابندی کرنے کا پابند ہے، وہ اسلام کے قوانین و ضوابط پر عمل پیرا ہونے کا پابند ہے۔ اسلامی قوانین توڑنے کی صورت میں اس پر حدود و تعزیرات لاگو ہوں گی اور یہ کوئی جبر نہیں بلکہ عین عقلی اور منطقی تقاضوں کے مطابق ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مذہب کو دین اسلام قبول کرنے پر پابند نہیں کیا جائے گا یا اس پر جبر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ اب جو بھی عقل و شعور رکھتا ہے وہ اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یقیناً ہدایت کو پا لیتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص کسی چوک میں کھڑا ہو اور اس چوک سے متعدد آڑے ترچھے راستے نکل رہے ہوں اور ایک راستہ سیدھا جا رہا ہو تو فطرت اس کی رہنمائی کرتی ہے اور وہ خود سیدھے راستے کو پہچان لیتا ہے۔ بچے کو دین اسلام کا پیروکار بنانے کے لیے اس آیت کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بچہ اس قدر باشعور نہیں ہوتا کہ وہ خیر و شر کو پہچان سکے یا حق و باطل کی تمیز کر سکے۔